بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے، مثلا مچھر کی یا جو اس سے بھی حقیر مخلوق ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ فرمایا؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ تو مسئلہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں دو مثالیں سماعت فرمائی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں بیان کی تھیں۔ ایک مثال تو آگ جلانے روشن کرنے والی تھی، دوسرا پھر بارش کے اندر سفر کرنے والی تھی جس میں گرج چمک وغیرہ ہو۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کے منافقین تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں پختہ تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں تذبذب کے عالم میں تھے، شک و شبے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امثلہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کی، ان منافقین کے سامنے پیش کی، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے نزدیک مثال بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید مثال بیان کرنا ایک عام لوگ اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نہیں کہ وہ مثال بیان کرے۔ لہذا ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کسی مخلوق کی مثال بیان فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مثال بیان کر کے اپنی بات سمجھانا سنت الہیہ ہے، اور مثال بیان کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں نے ان مثالوں کو سنا تو فوراً اس کو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حق ہے، لیکن منافقین نے اس کا ایک طرح سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی امثلہ بیان فرمائے، یہ تو عام لوگ اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے یہ بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس بہرحال وہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ جو کافر ہوئے یعنی یہ منافقین وغیرہ، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ بطریق اعتراض یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں سے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہیں یا ہیں تو یہ اس سے کیا ارادہ فرمایا۔ حقارت کے ساتھ، اعتراض کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ ایسی امثلہ کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ حقیقتاً ہم جب آپس میں گفتگو کریں گے، اپنے محاورات میں استعمال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح نسبت مناسب نہیں ہوتی کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا۔ لیکن حقیقتاً یہ مثال بیان کرنا گمراہی کا سبب نہیں تھا، بلکہ ان کی کم عقلی اور بغض اور عناد ان کی اس گمراہی کا سبب بنا۔ لیکن چونکہ اللہ کی مثال کی وجہ سے ان کا یہ بغض اور عناد اور کم عقلی ظاہر ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی کو یا گمراہ کرنے کو اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ تو ہمارے لیے اس طرح اللہ کی طرف اس قسم کے کسی فعل کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر منسوب کرے تو اس کی مناسب تعویل کرنا لازم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو حقیقتاً اللہ نے ان کو گمراہ نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ تھا کہ یہ ہدایت حاصل کریں، لیکن ان کی کم علمی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی ان کے قلب میں تھی، اس عداوت نے انہیں گمراہ کر دیا۔
اور اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے، یہ لغوی اعتبار سے ہے، اور ہماری شریعت میں فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اور فقہ حنفی کی روح سے ضمن مسئلہ یاد رکھیے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، تعیش شے ہے، یعنی قرآن عظیم میں اس کی حرمت حرام ہونا بیان کیا گیا ہے۔ کوئی شخص اس کو حلال سمجھے تو پھر یہ اس کا حلال سمجھنا، ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا اسے کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب اگر حلال سمجھ کے وہ گناہ کبیرہ کرے گا تو کافر ہو سکتا ہے۔ جیسے خودکشی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو حلال سمجھ کے خودکشی کرے وہ کفر ہے، کوئی حلال سمجھ کر قتل کرے کسی مسلمان کا ناحق تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر حرام کو حلال سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہوگا، ورنہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔